اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 118 سے آیت نمبر 123 جس پر سورہ ہود مکمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4. سورہ ہود کی اختتامی آیتوں میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو امت واحدہ بنا دیتا. امت کا مطلب علی دین واحد، جیسا کہ شیخ طوسی نے اس کو لکھا اور کوٹ کیا کہ یہاں پر اس سے مراد دین ہے، کہ ایک مذہب کے اوپر اللہ بنا دیتا. لیکن یہ جبری معاملہ ہوتا، اور پروردگار عالم کی ظاہر کی مشیت یہ نہیں ہے جو یہاں پر خود پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے کہ اگر چاہتا تو ایسا کر دیتا. خدا نے ایسا نہیں کیا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے، اپنے فہم سے، اپنی سمجھ سے انبیاء کے پیغام کی طرف اٹریکٹ ہوں اور پھر اس کے بعد وہ حق کو قبول کریں. ولا یزالون مختلفین، تو اب ہوگا کیا، وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے. الا من رحم ربک، مگر وہ کہ جن پر تمہارے رب کا رحم و کرم جن کے شامل حال ہو جائے. اب یہاں پر ہمیں 3 چیزیں سمجھ میں آئیں. ایک یہ کہ اللہ نے زبردستی سب کو ایک دین کے اوپر نہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، ورنہ انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوتا. دوسری چیز جو ہمیں سمجھ میں آئی یہ اسی کی آف شوٹ ہے کہ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اختیار کو استعمال کریں گے تو اختلاف بھی کریں گے. الا من رحم ربک، مگر وہ کہ جن کے ساتھ اللہ کا رحم شامل حال ہو جائے. اب یہ وہ کون افراد ہیں کہ جن کے شامل حال پروردگار عالم کی رحمت ہونے والی ہے. وہ یہاں پر آگے بیان ہو رہا ہے کہ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی مقصد کے لیے تو ان کو پیدا کیا گیا. یعنی ان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو رحمت پروردگار سے قریب کریں. رحمت پروردگار ہوگی ایک تو عمومی کہ جس کے اندر غلہ آ جاتا ہے، آکسیجن آ جاتی ہے، مگر یہاں پر جس رحمت کی بات کی جا رہی ہے اس کے نتیجے میں ان کو پروردگار عالم کی طرف سے وہ رحمت نصیب ہوگی کہ ہدایت کے ذریعے سے وہ امت واحدہ بنتے چلے جائیں گے. لہذا یہاں پر لذالکہ کے ذریعے سے جو اشارہ کیا گیا ہے وہ رحمت پروردگار ہے، کہ پروردگار عالم نے جو انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے جو پیغامات دیے ہیں، جو اس کو سمجھتا چلا جائے گا وہ گویا پروردگار عالم کی رحمت کا حقدار بنتا چلا جائے گا. لہذا اس طریقے سے اس آیت کو دیکھا جائے تو کوئی کنفیوژن باقی نہیں رہتی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کی طرف سے یہ بات طے ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں بھر دوں گا یقیناً جہنم کو لوگوں سے اور جنوں سے اور انسانوں سے، سب کے سب. اب یہ کون ہوں گے؟ یہ وہی ہوں گے کہ جنہوں نے وہ کام نہیں کیے کہ جس کے نتیجے میں یہ رحمت خدا کے مستحق قرار پاتے. یعنی انبیاء پیغام دیتے رہے اور انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا، ائمہ پیغام دیتے رہے، یہ لوگ اس کو اگنور کرتے رہے. جس کی مثالیں ہم لوگ پیچھے لائن سے پڑھ چکے. جناب نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، جناب لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، صالح علیہ السلام قوم عاد نے کیا کیا، صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا. یہ سارے جو واقعات ہم نے پڑھے ان سب کو پیش نظر رکھیں اور پھر اس کے بعد اس آیت کے مزاج کو دیکھیں تو یہاں پر ہمیں واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ خلقت انسانی کا مقصد جن آیتوں میں سمجھایا گیا ہے ان میں یہ آیت بھی شامل ہے. اور جو اس خلقت کے مقرر کردہ ہدف کو نہیں سمجھیں گے اور رحمت خدا کو حاصل نہیں کریں گے تو ان کے اوپر اس اگلے حصے کا انطباق ہوگا، تطبیق ہوگی، اپلائی ہوگا کہ پروردگار عالم کی طرف سے گویا یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ایسے افراد کو پھر جو جنوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وَكُلًّا، اور اب پھر فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم انبیاء ما سبق کے قصوں کا حوالہ دیتا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ،
اور یہ سب کے سب ہم آپ کے سامنے جو انبیاء ما سبق ہیں ان کی جو خبریں رسولوں کی بیان کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے بھی بات آئی تھی کہ ایک مقصد تو یہ عبرت، یہ یہاں پر رسول کے حوالے سے خاص کہا جا رہا ہے کہ ما نثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط رکھیں، تاکہ آپ کو اور زیادہ اسٹرینگتھن کریں، آپ کے اندر ایک اور قوت کو پیدا کریں، کہ یہ ایک سلسلہ ہی تو ہے کہ جس کے اندر آپ تو سردار کی حیثیت گویا رکھتے ہیں، اور انبیاء ما سبق بھی ان تمام مراحل سے گزر چکے ہیں۔ وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین، اور مومنین کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ جو آپ کے پاس چیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ حق پہنچ جائے، دوسری بات یہ کہ نصیحت بھی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک یاد دہانی کا سامان بھی ہے۔ حق پہنچ جائے یعنی صحیح انفارمیشن پہنچ جائے، کریکٹ انفارمیشن پہنچ جائے، موعظہ ہے کہ جو ان کے دلوں کے اندر اثر کرے گا، اور پھر یاد دہانی ہے کہ گاہے بگاہے جب بھی وہ اسے پڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں بھولا ہوا سبق ان کو یاد آتا رہے گا۔ مگر یہ کون کریں گے؟ وہی صاحبان ایمان، جو مومن ہے وہ اس سے اس طریقے سے فائدہ اٹھائے گا۔ وقل، اور اے حبیب کہہ دیجئے، للذین لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں لائے ان سے یہ کہہ دیجئے، صاحبان ایمان تو اس طرح سے فائدہ اٹھائیں گے، مگر آپ جو ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دیجئے، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر جو عمل کرنا چاہتے ہو کرتے رہو، یعنی اب تم کو سمجھا دیا، تم اس کے باوجود نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر تم اپنا وقت پورا کرو، یہ مہلت جو تمہیں دی گئی ہے اسے گزارو، ان عاملون، ہم اپنا کام کیے جائیں گے، یعنی ہمیں جو تبلیغ کرنی ہے، جو عمل کرنا ہے، جو خوشنودی خدا کے لیے کام کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ وانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، یعنی اب اگر آپ پیچھے سے اس کو لنک کر دیجئے تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ کب تک یہ انتظار ہوگا؟ یہ آسمانوں اور زمین کا سارا غیب، اس کی اطلاع وہ اللہ کے پاس ہے۔ وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور سب کے سب معاملات، امر اسی کی طرف پلٹنے ہیں۔ فاعبدہ، اسی کی عبادت کیجئے، وتوکل علیہ، آپ عبادت بھی اسی کی کیجئے، بھروسہ بھی اسی پر رکھیے، یعنی آپ کا جو ٹارگٹ ہے آپ اپنے ٹارگٹ کے مطابق چلتے رہیے۔ آپ کو جو عمل کرنا ہے، جو پیچھے اعلان کروایا گیا تھا کہ تم عمل کرو، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، ان اعمال کے اندر دو چیزیں یہاں پر خاص طور پر سمجھا دی گئی کہ فاعبدہ، یہی دوسری جگہ پر آیا سورہ ذاریات کے اندر، وہاں پر بھی خلقت انسانی کا جو مقصد سمجھایا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ عبادت ہی تو مقصد ہے زندگی کا۔ تو اے حبیب آپ عبادت کرتے رہیے، وتوکل علیہ، اور بھروسہ آپ کا اللہ پر ہوگا، یعنی یہ جو اخلاقی صفت ہے یہ انتہائی نمایاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں ہمیں دکھائی بھی دیتی ہے، اور جو واقعی ان کے ساتھ ہوگا اس کے اندر بھی یہ چیز دکھائی دے گی۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم لوگ اعمال انجام دیتے ہو، یعنی اگر آپ دیکھیں ایک ہی انداز میں دونوں کو مخاطب کر دیا گیا، پیغمبر اکرم کو بھی اور پھر اس کے بعد وہ جو ایمان نہ لانے والے تھے ان کو بھی مخاطب کر دیا گیا، جو قرآن مجید کا ایک انداز ہے۔ یہاں آیت نمبر 123 پر یہ سورہ ہود مکمل ہوا، اور اب اس کے بعد 12واں سورہ، سورہ مبارکہ یوسف، جس کی 111 آیات ہیں، اور یہ بھی مکی سورہ ہے۔ مکی سورہ کا مطلب یہی ہوا، جیسے کہ پہلے بھی 12 آپ سن چکے، کہ یہ سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے، ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ سورہ یوسف کا جو مرکزی موضوع ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اگرچہ یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں کہ کسی سورے کا اگر کوئی عنوان ہو تو ضروری نہیں ہے کہ پورا سورہ اسی موضوع کے گرد گھوم رہا ہو، مگر یہاں پر سورہ یوسف کے اندر ایسا ہی ہے کہ زیادہ تر آیتیں 80-90% حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق ہی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ کہیں جناب یوسف علیہ السلام کے والد کا ذکر ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کا، کہیں برادران یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں پر عزیز مصر کا ذکر ہے، مگر جو مرکزی موضوع ہے وہ جناب یوسف علیہ السلام ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد کے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ الف لام را، ایک مرتبہ پھر حروف مقطعات، یہ ہم پیچھے بھی سورہ ہود میں بھی انہی حروف مقطعات کو دیکھا تھا، اور یہاں پھر ایک مرتبہ حروف مقطعات ہیں، اور بارہا اس بات کو بیان کیا گیا 11ویں امام کی حدیث کی روشنی میں کہ ان کے ذریعے سے جو ایک پیغام دیا گیا وہ یہی تھا کہ اے مشرکین مکہ، یہ وہی حروف ہیں کہ جن کو تم روزانہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہو، الف لام را، الف لام میم، اور انہی حروف کو جوڑ کر لفظ بنائے گئے ہیں، انہی لفظوں کو جوڑ کر آیتیں بنائی گئی ہیں، انہی آیتوں کو جوڑ کر سورے بنائے گئے ہیں۔ تو اگر تم یہ سمجھتے ہو
کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی انہی حروف کو جوڑ کر کسی ایک سورہ کا جواب تو لے آؤ۔ جواب تم لے آؤ، دعوے سے ہم دستبردار ہو جائیں گے، اور جواب نہ لاؤ تو پھر اس کے بعد تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تمہیں ایمان لانے میں کیا تکلف ہے۔ یہاں پر بھی الف لام را کے فوراً بعد پروردگار عالم نے قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنا کر اتارا ہے۔ قرآن یعنی وہ کتاب جس کی ریڈنگ کی جائے، جس کو پڑھا جائے۔ عربیہ زبان بھی بتا دی گئی کہ زبان کے اندر کون سی زبان ہے جس پہ اس کو نازل کیا گیا، مگر کیوں نازل کیا گیا وہ ہدف یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے، لعلکم تعقلون، شاید تم لوگ عقل سے کام لو۔ یہیں پر پھر ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ عقل کی حجیت مسلم ہے، یعنی عقل کے ذریعے سے ہی کنونس کیا جائے گا۔ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ اگر ایک انسان قرآن مجید پڑھتے ہوئے عقل استعمال کرے تو یقیناً وہ اس کتاب کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا۔ اب فوراً پروردگار عالم بیان کرتا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے سامنے بہترین قصے سناتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اب جو جناب یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس سے جو ہم نے آپ کی طرف قرآن کی وحی کی ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ بے خبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سورس کیا ہے؟ آپ کا سورس پروردگار عالم کی وحی ہے، پروردگار عالم کا بیان ہے، یعنی آپ کے پاس جو اس سے متعلق انفارمیشن ہے، معلومات ہیں، اس معاشرے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں، پہلے بھی ہم نے اس بات کی طرف اور اس رخ اعجاز کی طرف متوجہ کیا تھا کہ مکہ مکرمہ مشرکین کی مرکزی آبادی اور اس کے اندر چند موحدین اور اس کے اندر جو پڑھے لکھے افراد ہیں ان کی تعداد 25 کے قریب بلکہ 30 سے کم، یہ جو اتنی محدود تعداد پڑھے لکھے افراد کی ہے، اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان جنہوں نے کسی ظاہری استاد کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، اگر وہ یہ ساری قیمتی معلومات بیان کر رہے ہیں تو ان کا سورس کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے اعجاز کی ایک بہت اہم جہت ہے کہ جس کی طرف بارہا قرآن مجید نے متوجہ کیا کہ ان کا سورس صرف اور صرف خدا ہے، اور اس نے ماضی میں کب ان کو یہ چیزیں بتائیں، چاہے وہ عالم نور میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، اور اس کے بعد پھر وحی کے ذریعے سے اس کو تکرار کیا گیا ہو، لیکن بہرحال پروردگار کے سوا ان کا کوئی دوسرا سورس نہیں ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس کا یہ مطلب ہوا۔ پھر اس کے بعد جو اس صفحے کی آخری آیت ہے، اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، وہ وقت یاد کرنے کا ہے جب یوسف نے اپنے والد محترم سے کہا، یا ابت، بابا جان، انی رأیت احد عشر کوكبا، کہ میں دیکھ رہا ہوں 11 ستارے، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، سجدہ گزار ہیں۔ اب یہ جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا ہے، اس کی پھر تشریح اور اس کے حوالے سے جناب یعقوب علیہ السلام کا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ انشاءاللہ اگلے صفحے پر ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ بات کریں گے کہ یہ کون سی عظمت ہے کہ جو جناب یوسف علیہ السلام کو عطا ہونے جا رہی تھی، جس کو اس طریقے سے انہیں دکھلایا گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔